इंतहाई शर्म का मकाम ये है कि आज हमारे मौलवी दोस्तों को पूरे पाकिस्तान में बुरी तरह मारा पीटा गया और ख़बरों के मुताबिक क्योंकि पूरे मुल्क में छोटी सी बात उसे नेट बंद कर दिया जाता है। वो लोग कह रहे हैं कि बेशुमार लोगों को जला दिया गया जिंदा या उनकी लाशें। ये जुर्म है और यही कूफीज़म है और यही यजीदियत है और यही फ़िरौनियत है कि जिसको बताया गया कि इस साल बच्चा पैदा होगा जो तुम्हें ख़त्म कर देगा, तो उसने एक जो तारीख है कि 70,000 बच्चे उसने ज़बह कर दिए या उनको पैदाइश से पहले ख़त्म कर दिया। और दूसरी शर्मनाक तरीन पाकिस्तान की तारीख में आज ये हरकत हुई है कि तमाम लोकल मीडिया, तमाम मीडिया, जियो, ARY, यू नेम इट, उनके दफ्तरों के अंदर अवादार बशीर बैठा हुआ है। उन्होंने अपनी सड़कों पे सिसकते बिलकते वो जो थे तालिब इल्म थे, भले वो लबैक से थे, आपका उनके साथ अमली तौर पे इख्तलाफ हो सकता है, फिक्री भी हो सकता है, उनकी लाशों पे एक भी नहीं दिखाई गई वीडियो। लेकिन पाकिस्तान की तारीख में पहली बार इसराइल की पार्लियामेंट से, जिसको वो गालिबन कैंसस कहते हैं या क्या, उसके अंदर से डोनाल्ड ट्रंप बदबख्त का लाइव खिताब दिखाया गया। इससे बड़ा शर्मनाक दिन पाकिस्तान की तारीख में शायद कभी हमारी ज़िंदगी में या हमारे आबाओ अजदाद ने देखा हो या आने वाली नस्लें। इस किस्म की भयानक वारदात दिन दिहाड़े की जा रही है, तो ये शायद शर्म का नहीं, इससे भी ऊपर के अल्फाज होने चाहिए। तो मैं एक बार फिर पंजाब हुकूमत का नाम लेते हुए ही मुझे शर्म आती है कि वो लड़की जो कार नहीं चला सकती वो आज पंजाब चला रही है। ये कहना ही बायस शर्मिंदगी है कि पंजाब जो 14 करोड़ लोगों का गैरतमंद लोगों का जो सूबा है उसको एक लड़की चला रही है। अभी मैंने नेट खोला तो वहाँ पे साद रिजवी जो तारीख का है, नाम नहीं ले रहा क्योंकि मेरा अकाउंट उड़ जाएगा, उसका भाई शायद फायरिंग हो रही है, ऊंचे जो आवाज़ कह रहा है वहाँ से कह रहा है या रसूल अल्लाह मदद, या रसूल अल्लाह मदद। मौलवी साहब, यही पॉइंट है मेरा और आपका इख्तलाफ है। आपने लोगों को उल्लू बनाया कि इस्लाम आप जानते हो, लेकिन फिरदौसी भी आपसे ज्यादा इस्लाम जानता है। क्यों? क्योंकि ये खुफिया मजहब नहीं है। वो हमारे बहुत दादा हिंदू थे, पंडितों में लिखा हुआ था कि सिर्फ जो पंडित है वही पढ़ेगा गीता। और इस मजहब खूबी ये है कि इस्लाम सामने है, कोई पढ़ सकता है। सारी जिंदगी तुम नारे लगाते रहो या रसूलुल्लाह मदद, या रसूलुल्लाह तुम्हारी मदद नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि जब आप इस दुनिया से जिस माई दौर पे पर्दा फरमा के गए कि आपके घर में आटा नहीं था, खजूरें नहीं थी, 4 दरें थी, 6 तलवारें थी, 5 घोड़े बंधे हुए थे। मौलवी, इस वक्त तुम पे बुरा वक्त है, तुम्हारे लोग शहीद हो गए और लाखों लोग आपको पसंद करते हैं, आपके लिए निकला मुश्किल है, लेकिन आपने लोगों को मुसलमान के बजाय खामहा का आशिक रसूल बना दिया। आपके पास F-35 का तोड़ होना चाहिए था। आपके पास मोस्ट मॉडर्न राय कम्युनिकेशन, जो मैं फोन इस्तेमाल कर रहा हूं, जो मुझे आप देखेंगे फेसबुक, यूट्यूब पे, ये हमारा नहीं है, ये होने चाहिए थे। आप अंबिया के वारिस बनने का दावा करते किस लिए? वुज़ू के मसहब आपको पता है, मसाइल तलाक के मसहब पता है आपको, नमाज में हाथ यहां बांधने यहां बांधने। कोई मुझे जंगली बच्चा दें, मुझ फिरदौसी को, मैं आपको एक दिन में उसके वुज़ू नमाजें ठीक कर दूंगा। एक दिन का काम है। हर बच्चा स्कूल जाता है हमारा मुसलमानों का, वो तो जानता है। तो आप अब मेहरबानी करें, वुज़ू वाला मसला हो गया है, नमाज भी हो गई है, अब आप अकामत दीन के लोगों को तैयार करें जो आप नहीं कर पाए। लंगर, पगड़ियाँ, जुब्बे, दस्तारें, ललकरे ये बंद करें, वरना आप मेरे दोस्त इसी तरह मार खाते रहेंगे और अल्लाह के रसूल के अहकामात पे आप अमल नहीं कर रहे। आप इंतहाई जज्बाती तरीके से लोगों की मबदू कैश कर रहे हैं। अल्लाह के रसूल ने यह कहा था लंगर खाओ, इसके दावे करो, नहीं, अल्लाह के रसूल ने अमल तो दिखाया था। अल्लाह के रसूल जी ने बदर, ओखद, अहजाब, खंदक लड़के दिखाई थी, साथियों को खून आलूद होते देखा था। चचा हज़रत हमजा को लाश के टुकड़े जमा किए थे, दिखाया था सब कुछ मौलवी आपको, लेकिन आपने लंगर, आपने पूरी कौम को लांगड़ी बना दिया
اور آپ بجائے آپ ان کو مسلمان بناتے، آپ ان کو عاشق بنا رہے ہیں. آپ کو لوگوں کی ان پڑھی اور جہالت کا فائدہ اٹھا کے کبھی ان کو عاشق نہیں بنانا تھا، ان کو بندہ پتر بنانا تھا. اللہ کے رسول جی ہم کو انسان بنانے کے لیے آئے تھے. ایک اچھا انسان ہی اچھا مسلمان بنتا ہے. انسان اور حیوان میں بہت ساری چیزیں مختلف ہیں، وہ فرق ہمیں طے کرنا تھا. تو اس سے پہلے میں حکومت پہ تو میں ہر روز تنقید کرتا ہوں، لیکن مولوی صاحب آپ بھی اپنا قبلہ درست کریں. یہ جذباتی نعرے روک کے اب اللہ کے رسول جی کی اصلی سنتوں پہ عمل کریں. اگر میرا پیٹ نہیں ہے مولوی صاحب کے بھائی تو پھر تمہارا بھی پیٹ نہیں ہونا چاہیے. فیصلہ کر لو کہ آج کے بعد کسی مولوی کا پیٹ باہر نہیں ہونا چاہیے انلیس اس کو میڈیکل کا ایشو ہو، ہیلتھ پرابلم ہو. تمہارے پیٹ تمہاری کمر کے ساتھ میری طرح ہونا چاہیے. مولوی اب علم سیکھو، وہ علم جس کے بارے میں کہا گیا تھا کہ ماں کی گود سے قبر کی گود تک حاصل کرو. یقین کرو میرے شہید ہونے والے بھائیوں، آج میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوں. آپ نے لوگوں کو بابشاد چوہا بنا دیا. ابھی یہ مجھ پہ حملہ کریں گے، سو واٹ؟ اگر یہ مجھ کو محبت کریں تو معلوم ہوگا میں غلط کہہ رہا ہوں. فیصلہ کر لو مولوی، آج تم کبھی جرنیلوں کے بہکاوے میں آ کے جماعت اسلامی نہیں بنو گے. تم کبھی جرنیلوں کے بہکاوے میں آ کے پاکستان کی کسی پارٹی کے خلاف عشق رسول کے نام پہ باہر نہیں آؤ گے. یہ فیصلہ کر لو کہ یہ ملک اسلام کے نام پہ بنا تھا، اور صرف آپ عاشق رسول نہیں ہیں، ہر وہ جس نے کلمہ پڑھ لیا اس کا محمد رسول اللہ کے ساتھ تعلق بن چکا ہے. اس دعوے سے اس لیے پیچھے ہٹ جاؤ کہ تم اسے پورا اترتے نہیں ہو. یہ غلط دعویٰ ہے. میں کہوں کہ میں پاکستان کا فوجی ہوں، میں کہوں کہ میں انگلینڈ میں پولیس افسر میں نہیں ہوں، تو یہ غلط بیانی ہوگی، جھوٹ ہوگا. آپ عاشق نہیں نہ تھے نہ ہوں گے، کیونکہ عشق کے لیے جسم پہ گوشت نہیں، ہڈیاں ہوتی ہیں مولوی، اور دماغ میں عقل سلیم. وہ عقل جس کے سہارے آج چھوٹا سا ملک ہے، اس نے مسلمانوں کو مار مار کے الو کر دیا ہے. اور ہمارا یہ حال ہے. 2 دن سے غزہ میں امن ہو رہا ہے، وہاں خود مسلمان لڑ رہے ہیں ایک دوسرے کے خلاف. 1.5 لاکھ لوگوں کی لاشیں اٹھا کے، اور 2.5 لاکھ زخمی ہیں. کسی کا بازو نہیں، کسی کی آنکھ نہیں، کسی کا کان نہیں. جو نہیں وہاں سے اسرائیلیوں نے اپنی فوج کو اٹھایا، خود لڑ پڑے. 27 لوگ 1 گھنٹے میں مارے گئے اور 250 زخمی. تو مولویوں، یہ تھا آپ نے رول پلے کرنا تھا کہ اللہ کا نام لینے والے، اس کے سچے رسول کا نام لینے والے ایک دوسرے کے خون کے پیاسے کیوں ہیں؟ کب تک تم لوگ اپنے حماقتوں، اپنی بے وقوفیوں، نادانیوں اور خواہ مخواہ کے عشق کو اللہ کے رسول کے کھاتے میں ڈالو گے؟ آپ کی تعلیمات یہ ہرگز نہیں تھی. مولویوں، آپ کے یہ لازم تھا. 22 لاکھ لوگوں نے آپ کو ووٹ دیے تھے. آپ اس ملک کی تقدیر بدل سکتے تھے سوائے للکرے مارنے کے. سندھ اسمبلی میں آپ کا ایک ممبر پہنچ گیا، اس کے پاس 9 منٹ وقت تقریر کے لیے، وہ 9 منٹ دوسری پڑھتا تھا. مفکر اسلام علامہ اقبال نے کہا تھا، غلط جگہ پہ جو اٹھے وہ نعرہ تکبیر بھی فتنہ. اس مولوی کو بتانا تھا صبح درود شریف پڑھ، دن کو پڑھ، رات پڑھ، جس وقت چاہے پڑھ، لیکن جب تو پارلیمنٹ میں گیا تو میرے پاس 9 منٹ ہوتے ہیں ان لوگوں کے مسائل کے لیے. تم نے واردات ڈالی ہے مذہب پہ. ایک بار پھر کہہ رہا ہوں، آج تمہارے اوپر جو ظلم ہو رہا ہے اس کی مذمت کرتا ہوں. آج اس پاکستان اور پنجاب کی فرعونی حکومت کی مذمت کرتا ہوں. لیکن آپ بھی اپنے اماں کی طرف دیکھو میرے بھائیوں. یہ لوگ آپ نے شہید کروائے کیوں کروائے؟ سستے آٹے کے لیے، بجلی کے لیے، بنیادی حقوق کے لیے، قوم کے بچوں کے علاج کے لیے، تعلیم کے لیے نہیں. کیا اس وقت مظاہرہ کرنا ضروری تھا جب آپ کو معلوم ہے کہ ہمارا جو رجیم ہے اس وقت، اس کی آج کل بنتی ہے؟ وہ رجیم اسرائیل کی پارلیمنٹ سے ڈونلڈ ٹرمپ کا خطاب لائیو دکھا رہا ہے. تو آپ کو عقل نہیں ہے؟ آپ
عشق کے رسول کے دعوے دار ہیں تو فرمان رسول ہے کہ مومن اپنے زمانے کی بہترین حکمت عملی اختیار کرتا ہے۔ مولوی صاحب اور آپ کے تمام ماننے والے میرے بھائی، میں آپ کی خدمت میں یہ کہتا ہوں کہ آپ کو معلوم نہیں تھا کہ یہ ضروری تھا اس موقع پہ باہر نکلنا، جب غزہ میں 23 سال کے بعد امن ہو چکا ہے جیسے تیسے جو دنیا کہہ رہی ہے، تو میرے بھائیوں آپ کے لیے یہ وقت تھا نکلنے کا۔ کہیں آپ ایک بار پھر تو نہیں استعمال ہوئے عشق کے رسول کے نام پہ۔ اب یہ دعوے لوگ قبول نہیں کرتے، اب یہ عشق کے رسول کے دعوے نہ کرو، زبان سے نہ کرو، عملی طور پہ دکھاؤ تم واقعی اللہ کے رسول سے پیار کرتے ہو۔ تمہارے علاقے میں جہاں تم لباک والے ہو، صفائی ہونی چاہیے، ستھرائی ہونی چاہیے، امن ہونا چاہیے، کوئی شخص بھوکا نہیں سونا چاہیے، تمہاری دکانوں پہ اسلام ہونا چاہیے تھا۔ ہر شہر میں، ہر بازار میں تمہارے پاس 22 لاکھ ووٹر تھے، لوگ کہتے کہ یہ لباک والے ہیں، ایک دکان پہ چلو خالص دودھ ملے گا، اچھے پارٹس ملیں گے۔ کیا آپ کر چکے ہو؟ نہیں، آپ کے کوئی ایک ممبر بتا دو جس کی زندگی میں عملی طور پہ ہمیں اللہ کے رسول کی تعلیمات نظر آئے۔ میں آپ پہ یہ نہیں لگا رہا، ہم سب کا یہی حال ہے، لیکن دعویٰ آپ نے کیا تھا اس کو چینج کرو، اور آج اپنے لاشوں پہ یہ وعدہ کرو کہ تم اب اوڑھنا بچھوڑنا وضو کے مسائل نہیں، وہ 2 گھنٹے کی صرف کام ہے، 2 گھنٹے کا۔ آج فیصلہ کر لو، تمہارا اوڑھنا بچھوڑنا فزکس، بیالوجی، کیمسٹری اور ماڈرن دنیا کے علوم ہوگا، کیونکہ یہی علوم اگر اللہ کے رسول جی ہوتے تو مسلمان اس میں امام ہوتے۔ ہم آج دھکے کھا رہے ہیں کیونکہ ہمارے پاس علم نہیں ہے۔ آپ نے پوری قوم کو استنجے کے فرائض، مستحب اور اس کے لیے ضروریات پہ لگا دیا ہے۔ نکلو بارش سے، سمپل قوم سے یہ کہو لوٹا پکڑو، باتھ روم میں جو دھو کے آ جاؤ۔ کون سے مسائل یہاں پہ، کون سے فرائض؟ تو ظالموں، آپ نے زیادتی کی ہے، آپ نے آج ہمارے لوگوں کو شہید کیا ہے۔ مریم نواز تمہاری گورنمنٹ پہ لکھ دی، شہباز شریف تمہاری گورنمنٹ میں لکھ دی، اور ہر وہ جرنیل جو اس میں انوالو ہے تمہارے اوپر بھی لکھ دی۔ آگے میں اسے نہیں کہہ رہا، اکاؤنٹ اڑ جائے گا، لیکن آج لبیک والوں کے میں اس معاملے پہ ساتھ کھڑا ہوں، مظلوم ہے۔ بہت شکریہ۔